اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم وارزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام ہے، اور اس کے زیر سایہ بہت سارے لوگ عملیات پہ چل رہے ہیں، روحانیت پہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف اعمال سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سب کو برکتیں دے، اور یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے الحمدللہ ان کی ہی شفقتیں اور محبتوں سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگ رابطے میں ہیں، اور یہ اکثر مختلف سوال کرتے ہیں ہمارے سے، مختلف پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یا یہ ہے وہ ہے، بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں جن کا ان کو جواب کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جواب نہیں ملتا۔ تو میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ ویڈیو کے مختلف موضوعوں پر ویڈیو بنائی جائے، یا ایسے سوال پر ویڈیو بنائی جائے جو بہت سارے ہم سے کیے جاتے ہیں، ان کا جواب دیا جائے ویڈیو میں، تاکہ اگر ہم سے 200-300 بندوں نے یا 500 بندوں نے یا 1000 بندوں نے ایک سوال کیا تو اس پہ ویڈیو بن جائے، ان کو سب کو جواب مل جائے گا۔ اگر ہم پرسنل میں بتائیں گے تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ عامل کب سلب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عامل کب سلب ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو الحمدللہ میں اس کی ابھی وضاحت کر دیتا ہوں، ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں۔ تو خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے کورسز تیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کافی عرصے سے، پچھلے 8-10 سال سے ہمارے یہ سارے کورسز ہم نے بنائے ہیں، لوگ لے رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ایک رجت کورس بھی ہے۔ تو رجت کورس کے جو بہت سارے فائدے ہیں کہ اگر کسی کے کو رجت ہو گئی ہے، جو عملیات سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہ رجت کیا ہوتی ہے۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں گے، یوٹیوب پر بھی بڑی ہے، فیس بک پہ بھی، وہاں میں نے اس کی بہت تفصیل سے ڈیٹیل بتائی ہے کہ رجت ہوتی کیسے ہے، کیوں ہوتی ہے۔ ہمارا جو کورس ہے وہ اسی حوالے سے ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کے اوپر شدید رجت ہے اور وہ بندہ پریشان ہے، عاجز آ گیا زندگی سے، بہت مشکلیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں رجت جو معاملات ہوتے ہیں بہت سنگین ہوتے ہیں۔ جادو اور جنات سے رجت کے معاملات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جادو تو کسی کے اوپر ہوا ہے، جنات کسی کے اوپر آئے، اب یہ رجت ہوتا ہے کہ کسی نے عمل پڑھا ہے، وہ واپس پلٹا ہے، ایک چیز خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز خراب ہو گئی ہے، اب اس کو ہم نے دوبارہ اسی طریقے سے اس کو صحیح کرنا جیسے پہلے تھی، کہ وہ اسی حالت میں آ جائے۔ رجت اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز خراب ہو گئی ہے، بالکل خراب ہو گئی، اور وہ اتنی خطرناک ہوئی ہے کہ اب اس کو صحیح کرنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ تو بہرحال ہم نے یہ رجت کورس تیار کیا ہے۔ تو یہ سکرین پر آپ اس کا کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہوگا، تو یہ ہمارا کورس تیار شدہ آپ منگوائیں گے، استعمال کریں گے، تو اس کے ساتھ جو مخصوص اس کے صدقات ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح اس کے اور بہت سارے لوازمات ہیں، وہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، تو آپ رجتوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ ہم آرڈر کریں گے تو آپ کو یہ ہم رجت کورس بھیج دیں گے۔ آتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کے موضوع کی طرف کہ عامل کب سلب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارا سوال کیا گیا، بہت لوگوں کا سوال کیا گیا، بہت لوگوں نے اس بارے میں بار بار پوچھا ہے کہ حضرت ہمیں یہ بتا دیں کہ عامل کب سلب ہوتا ہے، یا جو پڑھائیاں کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا ہے تو وہ کب اس پہ بندش لگ جاتی ہے، کب سلب ہوتا ہے کہ جو وہ اس کی ساری محنت جو ہے وہ سفید کاغذ کی طرح بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس میں سب سے مین چیز جو ہے، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں عامل جو ہے وہ اس کے ایک مثال جو ہوتی ہے نا، کہ ہمارے کہتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب اس کو یقین کا فقدان ہوگا نا، تو وہ بندہ جو ہے وہ سلب ہو جائے گا۔ پھر جو دوسری چیز ہوتی ہے، دیکھیں یقین جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنا مرشد سے یقین ہٹ گیا، استاد سے یقین ہٹ گیا، اعمال سے یقین ہٹ گیا، پڑھائیوں سے یقین ہٹ گیا، اور پھر اس نے جو ذکر و اذکار کیے ہوئے اور جو اس نے اتنے چلے کیے ہوئے ہیں ان سے اس کا یقین ہٹ گیا، اور جو اس نے صدقات وغیرہ دیے ہیں، نیازیں وغیرہ دی ہوئی ہیں، اعمال کے دوران اتنی محنت کی ہے، لوازمات کیے ہیں، پابندیاں کی ہوئی ہیں، تب اس کا یقین ٹوٹ گیا۔ جب اس کا یقین ٹوٹے گا تو وہ سلب ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اپنے استاد سے اس نے عمل لیا ہے، اب عمل لیا ہے، اس کے فیوز و برکات اس کے پاس موجود ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن کیا کہ اس کا یقین نہیں ہے۔
جب یقین نہیں ہے تو وہ عمل اس کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر عمل اس نے پڑھا ہے، اس کے 25% بھی اس کے پاس فیوز و برکات ہیں، لیکن اس کا 101 مرتبہ 110 اس کے جو ہے نا فیصد اس کے اوپر اس کا یقین ہے، تو وہ 110% کام کرے گا، بھلے اس کے 25% اس کے پاس فیوز و برکات ہے۔ اس کی مین چیز جو ہے اس کا یقین ہے، اس کا یقین ہے تو وہ 100% کام کرے گا۔ تو اسی طرح اس نے مرشد سے، اپنے سے، پیر سے عمل لیا، پڑھائیاں کی ہیں، پڑھائیاں کرتے 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 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار میں 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے میں نے اس کو پڑھا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس کا کوئی ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ کچھ اس کا فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کہ ہم تو نا اس کے اتنی دیر سے اس کے اوپر ریاضت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی عامل سلب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس روحانیت کا خزانہ ہے، وہ اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر بیٹھا ہوا ہے نا، تو وہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن یقین کے فقدان کی وجہ سے وہ بندہ سلب ہو جاتا ہے۔ تو عامل کیا کرتا ہے؟ جو جادوگر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگوں کے علاج معالجہ کر رہا ہے، یہ لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، لوگ اس سے خوش ہو کے جاتے ہیں، اس کے پاس رش لگا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اعمال کے اوپر بندش لگاتا ہے، اعمال کے اوپر بندش لگا کے تو پھر کیا کرتا ہے کہ اس کو بھان دیتا ہے، وہ بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مین چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم یہ بھی سوچتے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو سارا کچھ پڑھ لیا، اب اتنا عرصہ بھی کر لیا ہے اور اتنا کچھ بھی کر لیا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد اب ہم وہاں پہنچ گئے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کا صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کھڑکا چھڑکا نہیں ہوا عمل کے دوران، بعد میں بھی نہیں ہوا، نہ ہمیں مقصد ہے کہ اس کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ ہے یا اس کا کوئی نقصان ہے، یا پھر یہ اس کی جو روحانیت ہے، نورانیت ہے، وہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے سے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ذہن میں جب سوال آتے ہیں تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 کرتا ہے نا، وہ زیرو پہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ زیرو پہ جاتا ہے، اس کا یقین ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ دوسرا بندہ اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو اس کو سلب کر دے گا۔ تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں وہ عامل جو ہے نا وہ اس کے اوپر بندش بھی لگ جاتی ہے، وہ سلب بھی ہو جاتا ہے۔ اور جادوگر جو اکثر جادوگر جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے محنت کی ہے، ریاضت کی ہوئی ہے، 40 سال ریاضت کی ہے لوگوں کی اس نے اعمال پہ، تو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 دن کا عمل کرتے ہیں، 6 دن کا کرتے ہیں، 11 دن کا کرتے ہیں، 40 دن کا کر لیا زیادہ سے زیادہ، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو بہت بڑے عامل بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ان چیزوں کے احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں بزرگوں نے اگر 1 چلے پہ 2 چلے پہ پڑھائی کر کے تو پھر انہوں کو ولایت مل جاتی، ان کو وہ جو درجہ ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے وہ مل جاتا، تو پھر 40 سال ریاضت کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے 40 سال ریاضت کی ہے تو اس کا ہمیں انہوں نے رستہ دکھا دیا، وہ وے دے دیا، وہ طریقہ بتا دیا کہ ہمارا آپ کا یہ رستہ ہے، آپ نے اس میں محنت 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 40 سال کرنی ہے، 20 سال کرنی ہے، پھر اس کا آپ کو اس کی منزل ملے گی۔ جب آپ کو منزل مل جائے گی تو پھر آپ وہاں پر پہنچیں گے اور پھر آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، آپ کی بارگاہ الہی تک آپ کی پہنچ جائے گی، اور آپ کی بارگاہ غوثیت تک آپ کی پہنچ جائے گی بات آپ کی، اور اسی طرح آپ کی بارگاہ رسالت تک پہنچ جائے گی بات، اور اسی طرح بارگاہ الہی میں آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب ہمارا یقین ہی نہیں ہوگا تو ہم جتنے بھی پڑھائیاں کی ہوں گے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ تو اکثر یہ بھی ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ انہوں نے عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لو جی اب ہم نے عمل کر لیا، پڑھائیاں کر لیا، اب ہمارے ورگا پہلوان کوئی نہیں ہے، شیر کوئی نہیں ہے، اب استاد کو کیا پوچھنا، استاد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، مرشد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب ہم نے پڑھ لیا، اب ہم پھوکے شوکے ماریں گے تو ٹھیک رہیں گے مریض، سارا کچھ معاملات ہو جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل بھی جو ہے نا وہ ایسی سوچ جو لوگ کرتے ہیں نا، دیکھیں ہم سے ہزاروں لوگ جڑتے ہیں، میرے سے بہت زیادہ لوگ رابطے میں ہیں، کئی ہزار لوگ رابطے، پوری دنیا سے لوگ، تقریباً ہر شہر سے لوگ رابطے میں ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے عمل کیا، 2 مرتبہ کر لیا، اس کے بعد سال ہو گیا وہ رابطہ میں نہیں ہے، پوچھا نہیں ہے انہوں نے۔ کئی ایسے لوگ بیچ میں ہیں
تو اسی طرح اور بھی لوگ کرتے ہیں کہ جو اپنے استادوں سے مرشدوں سے رابطہ ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ رابطہ نہیں رکھتے، پیچھے جو ان کا روحانی کنیکشن ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب منقطع ہوتا ہے تو وہ بندہ تنہا رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے میں یا ارد گرد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بندہ ہے، اس کے 4 بندے اچھے تعلقات والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب لوگ جو ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، اگر ہم اس سے کسی قسم کا بھی جو ہے نا وہ مسئلہ کریں گے یا کوئی لڑیں گے یا کچھ کریں گے، اونچ نیچ کریں گے، تو یہ اس کے سارے دوست اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو عامل کی بھی سیم یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ عامل جب ذکر و اذکار کر لیتا، پڑھائیاں کر لیتا، پھر وہ کہتا کہ بس مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، اور میں اکیلا ہی شعر ہوں، ٹھیک ہے نا، استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، مرشد کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس PDF فائل ہے، بک ہے، میں اس میں سے عمل دیکھوں گا، پڑھائیاں کروں گا، مرض ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ جب دیکھیں آپ اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے رابطہ منقطع کر دیتے تو یہ آپ کی وہیں پر روحانیت منقطع ہو جاتی ہے۔ تو روحانیت منقطع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا پیچھے بیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، بیک نہیں ہوتا تو پھر عامل اس بندے کو 1 سیکنڈ میں پکڑ لیتا ہے، جادوگر اس کو پکڑ کے سلب کر دیتا ہے، اس کے عمل بھی باندھ دیتا ہے۔ یہ اکثر ہم نے تجربہ کیا ہوگا کہ امام مسجد جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں، یہ بچے کو دم کر دیں، کسی کو بڑے کو چھوٹے کو دم کروا لیا، مسئلہ ہے تو کچھ نقش دے دیں، اور انہوں نے خیر خواہی کی نیت سے لوگوں کو نقش بھی دے دیتے ہیں سارا کچھ۔ تو اب انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، اگر سیکھا بھی ہے، پوچھا بھی ہے، تو پراپرلی جو ہے نا انہوں نے کنیکشن نہیں رکھا انہوں نے، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر چلتے آہستہ آہستہ لوگ آتے آتے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ارد گرد کوئی شیطان جادوگر ہوگا، وہ دیکھے گا، لو جی اس کے پاس تو بندے بڑے آ رہے ہیں، بھائی یہ کیا کر رہا ہے، کون سی یہ کستوری بیچ رہا ہے، کیوں یہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بیک نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ ایسے لوگوں پر بندش لگ جاتی، سلب بھی ہو جاتے۔ تو کچھ عرصے بعد دیکھیں گے وہ امام مسجد ہیں، کوئی 1-2 آ گیا بندہ، آ گیا نہیں آیا تو بیچارے سارا دن ایسے ہی بیٹھے رہتے، پھر وہ خود مسائل کا شکار ہو جاتے، خود وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے۔ جس بندے نے اس کے اوپر بندش لگائی ہے وہ صحت کی بندش بھی لگائے گا، وہ کہہ لو کہ اس کے کاروبار پہ بھی باندھ دے گا، اور اس کے میل جول پہ بھی باندھ دے گا، اور پھر اس کی صحت کو بھی برباد کرے گا، کئی کچھ کرے گا۔ تو اب اس نے جب کنیکشن نہیں رکھا تو یہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ عاملین حضرات بھی ہیں جو اکثر جو سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد 1-2 سال بعد یہ کہتے ہیں کہ لو جی اب ہم، تو دیکھیں وہ ٹھیک ہے، الحمدللہ جو بندہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کے معاملہ۔ تو یہاں پر میں عرض کر دوں، دیکھیں ہمارا اگر خدا نہ خواستہ پیر پردہ فرما جاتا ہے، ہمارا استاد پردہ فرما جاتا ہے، ظاہر سے باطن کی طرف چلے جاتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو جب وہ پردہ فرما گئے تو ہمیں اور پیر کے اپنا قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، اور پیر کے ہاتھ کو تھامنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں تھامیں گے، اس کی پہلے پیر کی روحانیت آپ کو مل رہی ہے، اس کی طرف سے آپ کو کنیکشن بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، لیکن جب ہم ان کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، یا انہوں نے جس کو اپنی مسند پر بٹھایا، اجازت دی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ تن تنہا ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کہ مرشد ظاہر سے پردہ فرما جائیں تو پھر آپ اپنے جو ان کے جانشین ہیں ان پہ بیعت کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، تو تاکہ وہ روحانی ایک کنیکشن بنا رہے۔ تو روحانی کنیکشن کا یہ فائدہ ہے کہ جب جادوگر آپ کو دیکھے گا، وہ سلب کرنے کی کوشش کرے گا، بندش لگانے کی کوشش کرے گا، تو اس کی نظر آپ کے اوپر تو پڑے گی، پیچھے جب دیکھے گا تو پیچھے آپ کا مرشد بیٹھا ہوگا، وہ حشاش بشاش بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ بولے گا یہ کرے حملہ تو میں اس کو کرتا ہوں الٹا۔ اگر آپ کا پیر نہیں ہے، آپ کا پیر اس ٹائم جاگ نہیں رہا، یا وہ اپنے کام میں، اپنے معاملات میں مصروف ہے، یا ورد و وظائف میں مصروف ہے، وہ آپ کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، تو بھی گھبرانا نہیں ہے، اس کا پیر آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ آپ کے دادا مرشد جو ہے نا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے دادا مرشد ہوں گے، ان کے دادا، یعنی کہ ایک چین پوری ہے کہ وہ پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی بزرگ آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوگا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرے سلسلے کا ہے، تو اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ایک روحانی کنیکشن کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے، اکثر میں یہ لوگوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں، شاگردوں کو بھی، کہ دیکھیں ہمارا جو والد ہے، حقیقی والد ہے،
تو وہ ہے ہمارا، لیکن کیا ہے کہ جب ہم کبھی بھی نہیں ملتے، کبھی اسے بات ہی نہیں کرتے، کبھی پوچھتے نہیں ہیں، اور نہ وہ ہمارے پاس آیا نہ ہم کبھی گئے، تو اب لوگ دیکھنے والے کیا بولیں گے، یار آپ کے والد صاحب نہیں ہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے، کبھی آپ نے ان سے ملنے بھی نہیں گئے، نہ وہ آپ کے پاس آئے، لگتا ہے کہ آپ کا والد نہیں ہے۔ جب آپ والد صاحب سے ملیں گے، والد صاحب آپ کے پاس ملنے آئیں گے، پھر لوگ دیکھ لیں گے بھی اس کا والد بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے۔ تو روحانی کنیکشن یہی چیز ہوتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ مرشد سے رابطے میں رہیں گے تو کبھی سلب نہیں ہو سکتے، بندش لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا، بندش لگ جائے گی، بندش جو شیطانی عمل سے بندش لگائے گا، لیکن جب وہ بندش لگائے گا آپ اپنے مرشد سے رابطہ کریں گے، 1 سیکنڈ میں اڑا دے گا، وہ 1 سیکنڈ میں نہیں، 1 دن میں اڑا دے گا، ٹائم لگ جائے لیکن اڑا دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میرا بچہ ہے، روحانی اولاد ہے میری۔ کہتے ہیں نا کہ روحانی اولاد زیادہ عزیز ہوتی ہے ظاہری اولاد سے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اپنے خانوادوں سے جڑنا چاہیے، اپنے مرشدوں سے جڑنا چاہیے، اپنے استادوں سے جڑنا چاہیے۔ جب ہم ان سے رابطے میں رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، اپنے معاملات پہ ویسے ملاقات کرتے رہیں گے۔ اکثر لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی میں نے سنا ہے، مجھ سے جب رابطے کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے کہا اپنے خانوادے سے کتنی دیر ہوگی رابطہ کیے ہوئے، کہ تو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، میں نے دوبارہ گیا ہی نہیں، بس مصروفیت اتنی ہے، کام ہے، جا ہی نہیں پاتا میں۔ اور میں نے بولا اللہ کے بندے تو 6 مہینے سے پیچھے سے منقطع ہے، تو تیرے کو کرنٹ کہاں سے ملے گا، تیری بیٹری کہاں سے چارج ہوگی، تو نے کون سا جنریٹر بنا لیا تو گھر بیٹھے ہی چارج کر لے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جس کا اپنے مرشد پہ یقین ہے، مرشد والا بندہ کبھی سلب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ بندشیں وغیرہ لوگ لگاتے ہیں، وہ مرشد اڑا دے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے مرشد پہ یقین رکھیں، سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنے مرشد سے رابطہ رکھیں، کنیکشن بنائی رکھیں، تو کبھی بھی بندہ سلب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بہترین عمل بتاؤں گا کہ جو مقصد ہے کہ اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اسکرین پر آپ کے یہ حفاظت کا عمل آ رہا ہوگا۔ یہ پچھلے دن بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، مضبوط ترین حصار، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے، وہی عمل ہے یہ۔ تو آپ اس کو روزانہ اپنے ورد میں کچھ دیر تعداد میں ورد میں رکھیں، تو اس سے آپ کے اوپر بندش نہیں آئے گی، آپ کے اوپر جادوگر کا اٹیک نہیں آئے گا، وہ آپ کو بھاند نہیں سکتا، آپ تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب تک آپ کے یہ ورد میں رہے گا آپ محفوظ رہیں گے، اس کے شیطانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ لازمی نہیں دیکھیں جادوگر میں اکثر یہ بات کر رہا، جادوگر جنات بھی یہ کام کرتے ہیں، عامل کو بھاند دیتے ہیں، زیادہ تر جنات بھاندتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنات کیا کرتے ہیں، اب اس نے علاج کیا، جنات کا کسی مریض کا علاج کیا، اس کے اوپر جنات ہے، اس نے پکڑ کے جلا دیا، اس کو کم علمی کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے کیا معاملات ہے، اس نے دیکھا پھونک مار دی، چل بھائی جل جاؤ، وہ جل گئے سارے۔ اب جلنے کے بعد اس کے پیچھے جو تھے وہ بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے جلا دیا، ختم کر دیا، وہ بھی رات کے آ کے اوپر بندش لگا دیں گے، بندش لگا دیں گے۔ عامل جتنا زور لگا لے بندش نہیں کھلتی۔ جس طرح عام لوگ، ہمارے جو لوگ ہیں وہ عامل ہوتے ہیں، اسی طرح جنات بھی بہت بڑے عامل ہیں، بہت بہت بڑے عامل ہیں۔ وہ عامل کو للکارتے ہیں، کہتے ہیں کر جو کچھ کرنا ہے تجھے، میں بیٹھا ہوا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے بھی لوگ بیچ میں آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جنات بھی اس طرح کام کرتے ہیں، اس سے پھر عامل کے اعمال نہیں چلتے، بندشیں لگ جاتی ہیں، اور بندش لگنے کے بعد وہ بیٹھا ہے، کاروبار بھی گیا اس کا، اور اس کی امامت بھی گئی، یا وہ بزنس کر رہا ہے وہ بھی گیا۔ اس نے اگر مسند بنا، خانقاہ بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا، اس پہ بھی یہی حال ہوتا ہے، کوئی بندہ مہینہ مہینہ رابطہ نہیں کرتا۔ اکثر لوگ جو جنات کی اس طرح کی شیطانیوں میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جب وہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں پھر وہ بیچارے پریشانی ہوگا، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اب ہم اس سے نکلیں کیسے، کیا کریں۔ تو یہ جو حصار میں نے دیا ہے، اس سے پڑھنے سے الحمدللہ آپ محفوظ رہیں گے، سلب سے بھی محفوظ رہیں گے، بندشوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں حصار اپنی جگہ پہ ہے، وہ میں نے اس لیے آپ کو دیا ہے، لیکن مین جو پہلے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کریں گے تو سلب سے محفوظ رہیں گے۔ ایک سب سے پہلے یقین، دوسرا اپنا مرشد سے، اپنے سلسلے سے روحانی کنیکشن بنائے رکھیں گے تو بچے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مالک کنڈ نہیں لگنے دیتے، تو یہ بھی اس طرح ہی ہے کہ مالک کنڈ نہیں لگنے دیں گے۔ عامل جو ہے نا، جادوگر جنات ہیں یا عامل ہے جادوگر، تو وہ آپ تک نہیں پہنچے گا، مالک پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا،
تو وہ کنڈ نہیں لگنے دے گا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں دے، روحانیت عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے بہت زیادہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، تو پھر میری یہی ہوتی ہے کہ چلو ان کو جواب دے دیتا ہوں میں، پھر ویڈیو بھی اسی موضوع سے بنا دیتا ہوں تاکہ اس میں آسانی ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔